السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرۂ خوں وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سر نگوں وہ بھی۔ بساط کہتے ہیں حیثیت کو یا ہستی کو، اور عجز کہتے ہیں انکساری کو یا مسکینی کو۔ قطرۂ خوں کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ با انداز چکیدن کا مطلب ہوتا ہے جو ٹپک پڑنے کے قریب ہو یا ٹپکنے کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اور سر نگو کہتے ہیں جھکے ہوئے سر کو۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ مجھ عاجز کی بساط میں جو سر و سامان ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی دل، اور اس کی حالت بھی یہ ہے کہ صرف خون کا ایک قطرہ رہ گیا ہے، اور وہ قطرہ بھی سر جھکائے نیچے کی طرف لٹکا رہتا ہے، گویا ابھی ٹپک پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دل کے سوا میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہے، اور دل کی کیفیت یہ ہے جیسے ابھی ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں، یعنی ایک قطرہ خون ہے اور وہ بھی ٹپکا ہی چاہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: رہے اس شوق سے آزردہ ہم چندے تکلف سے، تکلف برطرف تھا ایک انداز جنوں وہ بھی۔ شوق کا مطلب اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اور آزردہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، خفا ہونا۔ چندے یعنی تھوڑے سے، تکلف سے کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں تکلف کسے کہتے ہیں، اور تکلف برطرف کا مطلب ہوتا ہے حق یہ ہے، سچ یہ ہے، یعنی اب ہم سچی بات کہنے لگے ہیں۔ اور انداز جنوں یعنی پاگل پن کا انداز۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم اپنے شوق اور شنگ محبوب سے تھوڑی سی مدت کے لیے ایسی بناوٹی طور پر، مصنوعی طور پر بس ایسے رہے جیسے کہ ناخوش ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا یہ طریقہ بھی ہمارے جو عشق کا جو جنون ہے اس کا ایک انداز تھا۔ مطلب یہ کہ محبوب سے آزردہ ہونے یا ناراض ہونے کی تو حقیقتاً ہمارے اندر ہماری جرت ہی نہیں ہے، ہماری مجال ہی نہیں ہے، لیکن تکلف سے ہم نے آزردگی کی صورت پیدا کر لی، یعنی خفگی کی ایک صورت پیدا کر لی۔ گویا سمجھ لیا کہ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو محبوب کو خیال ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ ناراض کیوں ہیں، اور اس طرح ہماری جو تھوڑی سی قدر و منزلت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن تھی یہ بناوٹ جو جنون عشق کے انداز میں اختیار کی گئی، اور جب دیکھا کہ محبوب پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو یہ تکلف ختم کر دیا، اور پہلے کی طرح اس سے جو بھی ہمارے معمول کے معاملات تھے یا تعلقات تھے انہی پر ہم نے صبر کر لیا، اور انہی پر ہم آمادہ ہو گئے۔ اگلا شعر ہے: خیال مرگ کب تسکین دل آرزو کو بخشے، میرے دام تمنا میں ہے ایک صید زبوں وہ بھی۔ اب اس میں خیال مرگ کا مطلب ہے مرنے کا خیال، اور دل آزردہ یعنی اداس دل، ملول دل، اور میرے دام تمنا میں ہے۔ دام تمنا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آرزویں ہیں، جو بھی ان کی تمنائیں ہیں، ان کا جو جال ہے، مطلب یہ کہ جو طرح طرح کی تمناؤں میں گھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ صید زبوں کہتے ہیں بہت ہی دبلا پتلا اور کمزور شکار، جسے کوئی بھی شکار کرنا پسند نہیں کرتا، اس کو صید زبوں کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دل رنجیدہ اور غمزدہ ہو تو اسے موت کے خیال سے کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو بھی تو میری حالت یہ ہے کہ آرزو کے جال میں جتنے شکار میں نے پھانس رکھے ہیں ان میں سے ایک دبلا اور مریل سا شکار خیال مرگ بھی ہے، یعنی مدت سے یہ سمجھے بیٹھا ہوں کہ موت آئے گی اور غمزدہ دل کے لیے تسکین کا سامان مل جائے گا، لیکن موت آتی ہی نہیں، اور یہ مریل شکار میری تمنا کے دام میں مدت سے الجھا ہوا ہے۔
مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فضول اور بیہودہ خیال ہے جو پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ شعر دیکھیے کہ نہ کرتا کاش نالا مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ کاش کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، حسرت میں کہتے ہیں اس کو کہ بھئی فلاں کام میں نے نہ کیا ہوتا یا فلاں کام کیا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کاش لگا دیتے ہیں۔ نالا کہتے ہیں رونے کو، ہمدم کہتے ہیں دوست کو یا ساتھی کو، اور باعث افزائش کہتے ہیں کسی چیز کے بڑھنے کی وجہ کو، اور درد دروں کہتے ہیں چھپے ہوئے درد کو۔ دروں کہتے ہیں جو اندر ہو، اندرونی کو کہتے ہیں ویسے، لیکن یہاں چھپے ہوئے کے معنی میں استعمال کریں گے ہم۔ تو درد دروں وہ درد جو چھپا ہوا ہو، جو کسی کو اوپر سے نظر نہ آتا ہو۔ تو فرماتے ہیں اپنے دوست سے مخاطب ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ فریاد اور فغاں نہیں کرنی چاہیے، مطلب ہے رونا پیٹنا نہیں چاہیے محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں، اور میں نے بے خبری میں کی یہ جو فریاد اور فغاں تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دل کا درد اور بھی بڑھ گیا۔ اب فریاد اور فغاں کرنے کی غرض تو یہ تھی کہ دل کا بخار نکل جائے گا، اور جس درد نے مجھے پریشان کر رکھا اس میں کمی آ جائے گی، مگر اس نے اپنا الٹا اثر کیا، درد میں اضافہ کر دیا۔ اگر پہلے سے مجھے اس نتیجے کی خبر ہوتی تو میں کیوں روتا پیٹتا۔ ویسے بھی خواتین حضرات، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مصیبتیں کم کرنے کے لیے کئی تدبیریں سوچتا ہے کہ بھئی جس سے میری پریشانی میں میری کوئی کمی آ جائے، لیکن وہ تدبیریں جو وہ کرتا ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی شدت میں اور بڑھاوا پیدا کر دیتی ہیں، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا غالب نے یہ شعر کہا ہے۔ اب اگلا شعر ہے کہ نہ اتنا برش تیغ جفا پہ ناز فرماؤ، میرے دریائے بے تابی میں ہے ایک موج خوں وہ بھی۔ اس میں ابھی لفظ آیا ہے برش۔ برش کا مطلب ہوتا ہے کاٹ، یعنی تیزی، اور تیغ جفا یعنی ظلم کی تلوار، ناز غرور اور فخر، اور موج خون کہتے ہیں خون کی لہر کو یا خون کی موج کو۔ تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جو تمہارے پاس تیغ جفا ہے اور یہ کس کی جو دھار ہے جو اس طرح یہ کاٹتی ہے، اس پر ناز کرنے کی کون سی وجہ ہے آپ کے پاس؟ میرے دل میں تو بیتابی کا دریا لہریں لے رہا ہے، اور ان لہروں میں سے ایک خونی لہر آپ کی تیغ جفا بھی ہے۔ یعنی تیغ جفا سے مطلب آپ کا ظلم بھی ہے، مطلب یہ کہ جن لہروں نے مجھے بیتابی اور اضطراب کا تختہ مشق بنا رکھا ہے، آپ کی تیغ جفا ان میں سے ایک لہر ہے۔ اس کے علاوہ بھی خدا جانے کتنی لہریں اس دریا میں اضطراب کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی دریائے بیتابی جو ہے نا، اس میں ایک موج خوں وہ بھی، یعنی کہتے ہیں کہ بہت ساری ہیں تو اس میں سے ایک موج خوں بھی ہے، یعنی ایک خون کی لہر بھی ہے۔ شعر ہے کہ میں عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجے، لیے بیٹھا ہے ایک دو چار جام واژگوں وہ بھی۔ میں عشرت کا مطلب ہے وہ شراب جو عیش کرنے کے لیے پی جاتی ہے، اور ساقی گردوں، اس سے انہوں نے اس وقت یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا ہے۔ ساقی آپ جانتے ہیں شراب پلانے والا، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اور واژگوں کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ اب ذرا غور سے اس شعر کے معنی سمجھ لیجئے۔ جب شراب کا جام الٹ دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی شراب تھی وہ پی جا چکی، اب کچھ باقی نہیں جس کی خاطر جام سے کام لینے کی ضرورت ہو۔ تو آسمان کے ساقی سے عیش و عشرت کی شراب کی خواہش کا کون سا مقام ہے؟ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ ایک دو چار جام جو اس کے پاس ہیں انہیں بھی اوندھا کر رکھا ہے۔ گویا
جتنی شراب اس کے میخانے میں تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ذرا اس کے جو الفاظ انہوں نے جو گنتی کے انہوں نے غالب نے استعمال کیے ہیں ان پر ذرا غور کیجئے۔ 1 2 4 کو جمع کیجئے تو 7 بنتے ہیں۔ یہ اشارہ 7 آسمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور 7 سیاروں کی طرف بھی۔ مراد یہ ہے کہ اب آسمان کے ساقی سے کسی کو شراب عشرت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ سب کچھ ختم کر کے اپنی دکان بند کیے بیٹھا ہے۔ اب ذرا اس کو ہم تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں۔ یعنی آسمان آپ نے دیکھا ہوگا کیسا ہوتا ہے۔ آسمان آپ غور سے دیکھیے تو ایک افق سے دوسرے افق تک آپ دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیالہ الٹا کر دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس پیالہ ہے یہ اب عشرت کی شراب سے خالی ہے، تو جو پیالہ اوندھا ہو یعنی الٹا ہو اس میں شراب ڈھونڈنا تو حماقت ہے۔ اب غالب نے یہ مضمون بڑے حقیقی شاعرانہ انداز میں پیش کیا اور کہا آسمان کے ساقی سے میں عشرت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ تو خود 1 2 4 پیالے الٹائے بیٹھا ہے۔ اب اس میں ایک اور استاد نے اس کے معنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ غالب کو اپنی بے سر و سامانی پر کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ آسمان کا جو ساقی ہے اس سے سوال کرنا چاہیے، شاید وہ ہمارے جام میں کوئی ڈال سکے۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو خود جام الٹائے بیٹھا ہے، گویا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دوسرے کو کیا دے سکے گا۔ اب یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ غالب کی پہنچ جو تھی خیال کی وہ کہاں کہاں تک تھی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے جو دام خیال ہے اس سے باہر نہیں ہے۔ تو فقط آسمان کو دیکھ کر اور اس کے بعد اپنی مجبوریاں اور لاچاریاں تھیں، ان کے لیے آسمان کو دیکھا اور ایک دم یہ خیال آیا کہ یہ تو بالکل ہی جامع واشگوں کی طرح ہے، یعنی وہ تو جو جس نے بنایا ہے اس کو، اس نے تو جہاں سے ہمیں کچھ شراب ملنے کی امید تھی تو اس نے تو آسمان ایسا بنایا جیسے کوئی پیارا الٹ گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی بنائی ہوئی پوری کائنات ہے وہ سبھی کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہمارے معاملے میں جب ہمیں شراب ملنے کا موقع آیا تو اس نے اپنا جام ہی الٹا کر دیا، یعنی پیالہ ہی الٹا کر دیا، تو پھر ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ آخری شعر ہے کہ میرے دل میں ہے غالب شوق وصل و شکوائے ہجراں، خدا وہ دن کرے جو اس سے میں یہ بھی کہوں وہ بھی۔ شوق وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کا شوق، اور شکوائے ہجراں کا مطلب ہوتا ہے تنہا رہنے کا یا اکیلا رہنے کا جو شکوہ ہوتا ہے، جو شکایت ہوتی ہے اس کو۔ اس شعر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ بڑا مطلب نہیں ہے کہ اے غالب میرے دل میں بھی وصل کا شوق بھی ہے اور جدائی کی شکایتیں بھی ہیں، اور خدا وہ دن لائے کہ میں اپنے محبوب سے دونوں چیزیں کہہ سکوں، یعنی وصل کا شوق بھی عرض کروں اور ہجر کی جتنی شکایتیں تھیں ان کا بخار بھی نکال دوں۔ تو خواتین حضرات، یہ آخری شعر کوئی بہت زیادہ اس میں وہ فلسفہ نہیں ہے جو غالب کے کلام کا خاصہ ہے۔ تو بس آج کی محفل کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر آئندہ محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔